میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان جو ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے۔ برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں۔ کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو ایک دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو۔ اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟ اس پہ کیا برکتیں ہوں گی؟ جو ایک دفعہ سورت قل ہو اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلی دفعہ پڑھے گا اس پہ، دوسری دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے فیملی اہل و عیال پہ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا، سب نے آ کے بولی لگائی، 1,000 کی، 2,000 کی، ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے، وہ بھی آگے درویش تھا، اس نے کہا میرا مکان 10,000 میں تو ہے ہی نہیں، تو اتنے کیوں لگا رہا؟ کسی نے لگائی ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک تیرا مکان ہے، ایک ولی کا پڑوس ہے، تیرے ساتھ اللہ کے فلاں ولی رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی تو ہے، وہ جب اعمال کریں گے اس کا مجھے حصہ ملے گا، نور، برکتیں، رحمتیں، پر اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکان میں لے لوں، یہ پیسے تو لے لے، مجھے ان کا پڑوس ہے۔ اس لیے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی۔ برکت جس کو مل جائے نا، اللہ سے مانگا کرے، اللہ مجھے برکت دے، میری نسلوں میں برکت دے، میرے ایمان میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میری چاہت میں برکت دے، یعنی چاہت کون سی؟ تجھے چاہنے اور تیرے حبیب کو چاہنے۔ اے اللہ میرے قدموں میں، میرے سونے میں، میرے اٹھنے میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، اور قیامت تک کی میری نسلوں میں، اور حتیٰ کہ میری قبر میں بھی برکت دے۔ جو برکت والی جو قبر دے گا تو حد نظر ایسی ہوگی، اور مولا ایسی برکت دے کہ میری عزت میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، وقت میں برکت دے۔ مانگے اللہ سے برکت، اللہ سے برکت مانگے۔ اور جو برکت والے اعمال ہیں، میں سدا ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، جو برکت والے اعمال ہیں ان کے متلاشی رہا کریں، تلاش میں رہا کریں، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کن لفظوں میں برکت ہے، کن بولوں میں برکت ہے، کن حرفوں میں برکت ہے، کس مجمع میں برکت ہے، کس دعا میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے۔ برکت کے متلاشی، برکت کے منگتے، برکت کے بھکاری رہا کریں، رہا کریں۔ جو 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو 12 مرتبہ پڑھے اللہ جنت میں 12 محل بنا دیتے ہیں۔ واہ مولا واہ، اتنی تیری رحمت ہے، اتنی تیری عطائیں، قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، ذرا غور سے سننا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے تیرے حج، اتنے عمرے، اتنی تسبیحاں، اتنی زکاتیں، اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنی عبادتیں، اتنے فلاں۔ تو اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرشتے کسی اور کا ڈیٹا اٹھا کے لے آئے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، اس لیے انگریز نے قیامت کے دن کا نام رکھا ہے دی ڈے آف ججمنٹ، ججمنٹ ہوگی ہر چیز کی۔ آج انصاف کا دن ہے، تو نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ذریعہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے،
ذریعہ بن گیا تھا، تو ذریعہ بنا تھا. انہوں نے ایک نے 10 کو بتایا، سمجھنا ذرا، 10 نے 40 کو، 40 نے 100 کو، 100 نے 200، 1000 کو بتاتے گئے. ان سب کا جتنا ملا اتنا تجھے بھی تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، تیرے نام اعمال میں بھی اور اس کے نام اعمال میں بھی کمی نہیں ہوئی. ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ فرمانے لگے ایک دفعہ، اے اللہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو دے دے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے بعد امت کے لیے ذریعہ وہ بنے ہیں، قیامت تک جتنی بندہ نیکیاں کرتا رہے گا، کرتا جائے گا، اس سب کا حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھا جاتا جائے گا. جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل کا انتظام فرمائیں گے، اور 12 محل اس کے لیے. اور اگلا بات سنو، محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا محل تو دیکھ آئیں. جو ارد گرد محافظ فرشتے ہیں جب 12 دفعہ پڑھے گا اور 12 محل بن جائیں گے. اور ایک محل کیسے ہوگا؟ اس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اندر 70,000 غلام ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 کھانے ہوں گے، رنگا رنگ کی محفلیں ہوں گی. اللہ کے علم میں ہے کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیا ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن ہے حق، اندیکھے سودے حق ہوتے ہیں. 70,000 محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو دیکھیں ذرا اپنے بھائی کا محل تو دیکھیں. اور اگلا فائدہ سنیں، اور بڑا مبارک فائدہ، اور وہ کہ جو 100 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور جو حقوق ہیں وہ جا کے علماء سے پوچھے اور ان کا ازالہ کرے، اور باقی گناہ اللہ نے 50 سال کے معاف کر دیے. کتنی دفعہ؟ صرف 100 دفعہ. رشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ذرا چل کے دیکھائیں، اپنے یار کا محل تو دیکھائیں، محفل تو دیکھائیں. اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جا، کیوں پریشان ہے؟ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. اللہ کہتے ہیں جا معاف کر دیا. اور اگر 400 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ابو نعیم کی روایت ہے، حوالہ ہے ساتھ. اور ایک اور کمال کی چیز بتاتا ہوں جو آج آپ کو ملنے والی ہے، یا تو میں یہ آئندہ جو میں رات کے لیے چھپا کے رکھ لوں یا آج ہی بتا دوں. کمال ہے اس کا. 7ویں چیز جو بتا رہا ہوں، اور میں جو 1000 مرتبہ پڑھ لے، کیا؟ سورۃ قل ہو اللہ، جو 1000 مرتبہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ، مائک ہے میں کھڑا ہوں ہے، جو 1000 مرتبہ پڑھ لے اس کو کیا ملے گا؟ میرا جی چاہتا ہے میں کھڑا ہو کے یہ چیز آپ کو بتاؤں. اس بات کی عظمت اتنی زیادہ ہے، میرے دل میں آ رہی ہے کہ اس بات کی عظمت اتنی ہے کہ میں بیٹھ کے نہ بتاؤں یہ بات جو ابھی بتا رہا ہوں. کہ جو بندہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لے اس وقت تک خوف نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا گھر ٹھکانا و محل دے.